قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس، علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کہ یہ نصف علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما لبنات الصلب فاحوال ثلاث، نسبی بیٹیاں بنات الصلب کہا گیا، حالانکہ اس کی وجہ سے کسی کو نکالنا نہیں الگ سے، لیکن بنات الصلب صرف شبہے کو دور کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جو اپنی بیٹی نہیں مگر اپنے پاس پل رہی ہے اس کا بھی حصہ ہو، یہ ایک بعید شبہ ہے۔ اور دوسرا اہم فائدہ اس کا یہ ہے، جو سب سے بڑا فائدہ ہے بنات الصلب کرنے کا، وہ یہ ہے کہ لفظ بنات کا اطلاق بیٹی پر بھی ہوتا ہے اور پوتی پر بھی ہوتا ہے نا، اسی لیے صلب کہہ کر کے طے کر دیا کہ یہ بنات الصلب یعنی اپنی بیٹیاں، نہ کہ پوتی، سمجھے؟ تو بیٹیوں کی تین حالتیں ہیں، النصف للواحدہ، ایک ہو تو نصف، وثلثان للاثنین فصاعدۃ، اور دو یا اس سے زیادہ ہوں تو ثلثان، ومع الابن للذکر مثل حظ الانثیین، اور بیٹے کے ساتھ مذکر کے لیے مؤنث کا دونا، وہو یعصبہن، اور وہ ان کو اسبہ بنا دیتا ہے۔ تین حالتیں ہو گئیں، کیا؟ ایک بیٹی ہو تو نصف پائے گی، دو بیٹیاں ہوں تو ثلثان پائیں گی، اور بیٹی کے ساتھ کوئی بیٹا بھی موجود ہے۔ یہ دونوں صورتیں کب کی؟ جب بیٹی کے ساتھ بیٹا نہ ہو، بیٹی کے ساتھ کوئی بیٹا بھی موجود ہے، اب وہ بیٹا اسبہ بنے گا، اور یہ بیٹی بھی اس بھائی کے ساتھ اسبہ بنے گی، مطلب اپنے بھائی کے ساتھ اسبہ بنے گی۔ جب دونوں اسبہ بنیں گے تو ایسی صورت میں اب ان کو حصہ آپس میں تقسیم کرنا ہے کل مال کا، تو کیسے دیں گے؟ قرآن پاک نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو مؤنث کا دونا ہے نا۔ مثال اس کی، جیسے زید مر گیا، اس کی ایک بیٹی ہے اور باپ ہے، کل بتایا تھا، تو بیٹی کو نصف ملے گا، باپ کو سدس ملے گا اور اسبہ ملے گا، یعنی تین بیٹی کو تین باپ کو، 6 سے مسئلہ بنے گا، سمجھے نا جی۔ 6 سے کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ سدس نکالنا ہے نا، ہاں، اور باقی پھر کیوں بنے گا اس کا جواب تو آگے آ ہی رہا ہے انشاءاللہ۔ دوسرا کیا تھا؟ دو بیٹیاں ہوں تو ثلثان، جیسے زید کے مرنے کے بعد اس کی دو بیٹیاں اور باپ زندہ ہے، یہ آپس میں کیا لگے گی؟ زید کی بیٹی اور زید کا باپ دادا پوتی، ہاں، یہ رشتہ جوڑتے رہنا، میں بار بار توجہ خالی دلا رہا تھا، دادا پوتی۔ تو اب اس اعتبار سے زید کا ایک سدس ہے ایک ثلثان ہے، باپ سدس پائے گا حصہ اور اسبہ بھی بنے گا یہاں، اور بیٹیاں ثلثان پائیں گی، دو بیٹیاں ہیں، تو اب ایسی صورت میں مسئلہ 6 سے بنے گا، سدس کی وجہ سے 6 سے بنے گا، 6 کا 2 ثلث کتنا ہوگا؟ 4، 6 کا 2 ثلث، یہ 4 دے دیں گے کس کو؟ ہم بیٹیوں کو، بچے گا ہمارے پاس 2، تو 6 کا 1 سدس یعنی 1، یہ دیں گے ہم باپ کو، باقی بچے گا ہمارے پاس 1، وہ 1 بھی باپ کو دے دیں گے اسبہ ہونے کی وجہ سے، تو 2 بیٹیاں ہوں تو باپ کو 2 ملے گا، بیٹیوں کو 4 ملے گا، 6 سے مسئلہ بنے گا۔ 1 بیٹی ہو تو باپ کو 3 ملے گا، بیٹی کو 3 ملے گا، مسئلہ 6 سے بنے گا، سمجھے؟ یہ 2 صورت ہو گئی۔ اب تیسری صورت اسبہ والی، زید مرا، زید کے مرنے کے بعد اس کی 2 بیٹی ہے اور 1 بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، تو اب یہ سب کے سب اسبہ ہو گئے۔ جب سب اسبہ ہو گئے تو اب بیٹیوں کو نصف اور ثلثان نہیں دیں گے، ایک بیٹی ہو تو نصف دیں، اب ایسا نہیں چلے گا۔ اب کیا کریں گے؟
اب یہ ہے کہ 2 بیٹی یہاں موجود ہے، ایک بیٹا ہے، تو سلوسان نہیں دیں گے بیٹیوں کو، بلکہ اب سب کو اسبہ بنائیں گے اور کل مال انہی کے درمیان تقسیم ہوگا۔ کن کے درمیان؟ بیٹا اور بیٹی کے درمیان۔ بیٹا 1 ہے، بیٹیاں 2 ہیں، اور بیٹیوں کا حصہ بیٹوں کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہاں ہم آدھا کرنے کے لیے، بیٹیوں کا حصہ آدھا کرنے کے لیے صورت کیا بنائیں گے؟ ایک بیٹا جو ہے نا اس کو 2 بیٹی مان لیں گے۔ ایک بیٹا کیا مان لیں گے؟ بھائی 2 حصہ پانا ہے، اس کو ڈبل پانا ہے تو اس کو ڈبل آدمی مانیں گے، تو مثال کے طور پر 2 بیٹی مان لیں گے۔ تو اب ٹوٹل کتنی بیٹیاں ہو گئیں؟ 4 ہو گئی۔ ایک بیٹا 2 بیٹی کی جگہ پر اور 2 بیٹیاں موجود ہیں، 4 ہو گئے۔ اب جو 4 ہو گئے تو 4 سے مسئلہ بنائیں گے، دونوں بیٹیوں کو 1 دیں گے اور بیٹا کو 2 دیں گے، کیونکہ اس کو 2 بیٹی ہم نے مانا تھا تو 2 دیں گے۔ اب دیکھیے بیٹے کو بیٹیوں کا دونا ملا کہ نہیں ملا؟ لذکر مثل حظ الانثیین۔ سمجھ میں آ گئی بات پوری؟ یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ کس کی ہے یہ؟ بیٹیوں کی۔ ٹھیک ہے، یہ آسان تھا۔ پوتیوں والا تھوڑا سا تفصیلی ہے۔ کہتے وہ بنات الابن کا بنات الصلبے، اور پوتیاں بیٹیوں کی طرح ہیں۔ پوتیاں بیٹیوں کی طرح ہیں، مطلب کیا ہوا؟ اگر بیٹی موجود نہ ہو تو جو کام بیٹی کر رہی تھی وہی کام کون کرے گی؟ مطلب جو حصہ بیٹی پا رہی تھی وہی حصہ پوتی پائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ صورت ہے۔ کہتے ہیں کہ بنات الابن جو ہیں یہ صلبی بیٹیوں کی طرح ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے بیٹیوں کی عدم موجودگی میں ایسا ہوگا۔ اگر بیٹی موجود ہو تو تب بدلے گا ان کا حصہ، سمجھے؟ بیٹی موجود ہو تو بدل جائے گا۔ کیسے بدلے گا؟ اسی بدلاؤ کی وجہ سے اس میں تبدیلی آ گئی ہے نا۔ مثلا بیٹیوں کی 3 حالات ہیں، اس کے کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، اسی بدلاؤ کی وجہ سے۔ دیکھیے کہتے وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ سِتٌّ، بیٹیوں کے پوتیوں کے 6 حالتیں ہیں۔ کون کون؟ النصف للواحدہ، بیٹی موجود نہیں ہے۔ ابھی بات آئی تھی زید مرا، اس کی بیٹی اور اس کا باپ موجود ہے۔ اب بیٹی کو کاٹ دو وہاں سے اور پوتی لکھ دو، تو مطلب زید مرا، اس کی پوتی موجود ہے اور اس کا باپ موجود ہے نا۔ اب تک رشتہ تھا دادا پوتی کا، اب رشتہ کیا ہو جائے گا؟ اب رشتہ ہو جائے گا پردادا اور پر پوتی کا، ہے نا جی۔ تو زید مرا، اس کی پوتی موجود ہے اور اس کا باپ موجود ہے، تو ایسی صورت میں پوتی کو نصف دیں گے، 1 ہے تو، ہے نا، باقی مال باپ پالے گا زید کا۔ اور اگر 2 ہوں پوتیاں تو سلسان دیں گے۔ پوتیاں اگر 2 ہوں تو کتنا دیں گے؟ سلسان دیں گے۔ 2 ہوں تو سلسان، 2 سے زائد ہو تب بھی سلسان۔ اس کو یاد رکھنا، عورتوں کا انتہائی حصہ، سب سے بڑا حصہ سلسان ہے۔ سلسان سے زیادہ کبھی عورت کو نہیں ملتا ہے حصہ، سمجھ میں آئی بات نا؟ سب سے زیادہ حصہ اگر کچھ ملے گا تو سلسان ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ 2 صورتیں ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ النصف للواحدہ، 1 ہو تو نصف، اور سلسان 2 کو یا اس سے زیادہ کو۔ یہ دونوں حالتیں کب تھی اس کی؟ اندہ عدم بنات الصلبے، بیٹیوں کی عدم موجودگی میں۔ بیٹی موجود نہ ہو تب یہ ان کا حصہ تھا۔ ٹھیک ہے، وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْوَاحِدَةِ الصُّلْبِيَّةِ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ۔ اب ایک نیا مسئلہ آیا، وہ یہ ہے کہ اگر ایک بیٹی موجود ہو، جیسے زید مرا، اس کی ایک بیٹی موجود ہے اور ایک پوتی موجود ہے اور باپ موجود ہے، تو ایسی صورت میں کس کو کتنا ملے گا؟ تو کہتے ہیں ایسی صورت میں بیٹی کا حصہ نصف ہے۔ ایک بیٹی کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ہے، اس کو ہم نے دے دیا۔ باپ یہاں اسبہ بنے گا، سدس پائے گا، اس کو اس کا حصہ دے دیں گے، بچے گی پوتی، اس کو کتنا دیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کو سدس دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ اس کو سدس دیں گے۔ دھیان دینا ہے، بیٹی کو ہم نے کتنا دیا تھا؟ آدھا، نصف۔ گنتی میں بتاؤ، گنتی میں 50 ہے نا،
परसेंट में कितना आएगा 50। हमने 50 दे दिया था बेटी को, ठीक है। औरतों का यानी इस कबील का इंतहाई हिस्सा कितना है, मतलब सुलसान 66 है ना। तो अब हम बेटियों को, बेटी एक थी उसको हम निस्फ दे चुके, 50% दे चुके, बचा कितना हमारे पास उस कबील का हिस्सा 16%। 66 में से 50 हमने दे दिया, कितना बचा 16% बचा है ना। समझ आ रही बात। जो 16% बचा है इसको आप परसेंट में निकालो तो कितना बनेगा, यानी इसको निस्फ रुबू करके निकालो तो कितना बनेगा। 16% कितना होता है, 50% कितना होता है निस्फ, 25% रुबू होता है ना। तो 16% सुदुस होगा नहीं, तकरीबी है ना। तो अब कहने का मतलब यह हुआ कि एक बेटी हो, एक पोती हो और बाप हो, तो मिसाल के तौर पर हमने मसला बनाया कितने से 6 से। 6 से हमने मसला बनाया, 3 हमने दे दिया किसको, बेटी को। हमारे पास कितना बचा 3। आप लोग लिखते भी जाना मौका देख करके। हमारे पास बचा 3। जो 3 बचा है उसमें बाप को सुदुस का हिस्सा दे दो 1, हमारे पास बचा है 2। अब जो पोती है उसको भी सुदुस दे दो, है ना। जब सुदुस उसको दे दोगे तो ऐसी सूरत में बेटी को कितना दिए थे, गिनती मसला कितने से बनाए थे, बेटी को कितना दिए थे, हाँ वो बोलो, बेटी कितना दिए थे 3 दिए थे, ठीक है। और 1 आप किसको दे रहे हैं, पोती को। तो 3 और 1 दोनों मिलकर कितना हो गया 4 हो गए। 6 और 4 क्या मुनासबत है, सुलसान है ना। 4 ये 6 का क्या है, सुलसान है कि नहीं। तो बेटियों का इस कबील का हिस्सा ज्यादा से ज्यादा सुलसान है, ठीक है। अब बेटी ने कितना पाया था, निस्फ। तो अभी उस कबील का हिस्सा कुछ बचा हुआ था ना, है ना। जब कुछ बचा हुआ था तो जितना बचा था वो पोती को दे दो। बात समझ आई कुछ है। ये सूरत हाल है। इसीलिए कहते हैं कि वलहुन्ना सुदुस माल वाहिदा सुलबिया, और उनको सुदुस मिलेगा एक सुलबी बेटी के साथ, है ना। तकमिलतन लिस्सुलुसैन, किस लिए उनको मिलेगा, सुलुसान जो उस कबील का हिस्सा था उसकी तकमील के लिए, है ना। वला यरिसना मा सुलबियतैन, अब अगर 2 बेटियां हो तो कुछ नहीं पाएंगी, क्यों, 2 बेटियों ने सुलुसान तो खुद ही पा लिया। अब उस कबील का कुछ रुपया नहीं बचा, तो अब पोती मौजूद हो कुछ नहीं पाएगी, हो गया। इल्ला, हाँ पाएगी, कब पाएगी, सुलुसान बेटियों ने पा लिया, अब पोती मौजूद है और पोता मौजूद है, तो पोता क्या होगा, असबा बनेगा। जैसे बेटा असबा बनता है वैसे पोता क्या होगा, असबा बनेगा। जब पोता असबा बनेगा तो अब ये पोती भी उसके साथ असबा बन जाएगी, उसी का बहन है। तो जब भाई असबा बनता है तो बहन भी असबा। हर जगह नहीं चलता है भाई, जहां उमूमन ऐसा है, जहां भाई असबा बने वहां बहन भी असबा, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि अच्छा वो बहन वाला हिस्सा है, बहन और बेटी वाला है, इजलुल अखवात माल बनात असबा, तो दूसरी गुफ्तगू। तो पता ये चला कि ये जो है भाई के साथ बहन हो तो बहन क्या बन जाती है, असबा बन जाती है। हाँ, चचा के साथ फूफी हो तो फूफी असबा नहीं बनती है, फूफी को हिस्सा ही नहीं है, समझे। तो वो औरत अपने भाई के साथ असबा बनेगी जिस औरत का हिस्सा भी कुछ हो, जवील फराइज में से वो हो, तब वो अपने भाई के साथ असबा बनेगी। जैसे पोती का हिस्सा है तो पोता उसका भाई होगा ना, उसके साथ असबा बन जाएगी। बेटी का हिस्सा है तो बेटा उसका भाई हुआ, उसके साथ वो असबा बन जाएगी। बहन का हिस्सा है तो भाई उसका भाई हुआ, लिहाजा उसके साथ वो क्या हो जाएगी, असबा हो जाएगी। समझ में आई बात जी। तो अब सवाल ये था यहां पर कि 2 सुलबी बेटियां हैं, सुलुसान उन्होंने पा लिया, तो अब कुछ नहीं बचा किसके लिए,
पोती के लिए। जब कुछ नहीं बचा तो हम क्या करेंगे, अब कहते हैं उसको नहीं देंगे। हाँ, अगर उसी पोती के साथ या उसके नीचे कोई लड़का मौजूद हो तो वो इनको असबा बना देगा। और असबा बनने के बाद हमने सुलुसान दे दिया किसको, बेटी को। अब हमारे पास एक सुलुस माल बचा है, ये असबा बनने की वजह से इनके दरमियान आपस में तकसीम हो जाएगा। तो अब इसको हिस्सा नहीं मिल रहा है, असबा होने की वजह से मिल रहा है। ठीक है जी। तो इसको कितना दिया जाएगा? किसको? पोता। सुलसान हमने हो दे दिया बहन को। हमारे पास कितना बचा? एक सुलूस बचा। एक सुलूस जो हमारे पास बचा, उसी एक सुलूस को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। अगर एक पोता और एक पोती मौजूद हो तो 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। 2 हिस्सा किसको दिया जाएगा? पोता को। 1 हिस्सा दिया जाएगा पोती को, है ना। वो मसला बना के बताएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। वल बाकी बैनहुम लिज़क्र मिस्लु हज़िल उनसियैन, और बाकी उनके दरमियान लिज़क्र मिस्लु हज़िल उनसियैन के तौर पर तकसीम हो जाएगा। किनके दरमियान? पोता पोती के दरमियान असबा हो गया। ये 5 हालतें हो गई। छठी हालत क्या है पोती की? वैस पुत्र बिल इब्ने, बेटा मौजूद हो तो पोती को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पोती किसके वास्ते से है? लड़के वास्ते से। तो जैसे बेटा मौजूद हो तो पोता साकित हो जाता है, असबा नहीं बनता, वैसे बेटा मौजूद हो पोती को भी कोई हिस्सा नहीं होता। समझ गए जी। अब ये जो 6 हालतें हैं, मैं समझता हूं कि इसको आप हजरात थोड़ा सा बना भी लीजिए, है ना। कागज पर इसको बना भी लें ताकि आसानी से समझ में भी